ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ لہلہاتی سرسبز فصلیں ٹھنڈا ٹھار پانی جذب کرتی ایک دم سے جوان دکھائی دینے لگی تھیں۔ ظاہر ملک نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر کر کئی بار منہ پر چھپاکے مارے۔ گرمی کا زور انتہا پر تھا۔ وہ بھی کھڑا ہوا تھا کہ حویلی سے پیغام آ گیا۔ ظاہر، او ظاہر، بڑی حویلی میں چودرانی صاحبہ یاد کر رہی ہیں تجھے۔ کیوں، خیر ہے؟ عقیل مزاری کی اطلاع پر اس نے ہاتھ قمیض کے دامن سے خشک کرتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آہو، خیر ہی ہے۔ وہ اصل میں چودرانی صاحبہ کی پوتی آ رہی ہے باہر سے، اسی کو لینے ایئرپورٹ جانا ہے تجھے۔ پوتی؟ یہ اتنے سالوں بعد چودرانی کی پوتی کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران ہوا تھا جب عقیل مزاری نے بتایا، یار کہا تو ہے باہر کے ملک سے آ رہی ہے، پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، آج ہی حویلی میں سب کو پتا چلا ہے کہ ان کی ایک پوتی بھی ہے۔ آخر 2 بیٹے تھے چودرانی صاحبہ کے۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ تازہ شیب والے شفاف چہرے سے پانی کی بوندیں یوں گر رہی تھیں جیسے دمکتے موتی ہوں۔ عقیل مزارہ اس کی تسلی پر اپنے کندھے پر پڑا پٹکا درست کرتے ہوئے واپس پلٹا تھا۔ ذرا جلدی آ جانا، چودرانی صاحبہ بڑی بے صبری سے تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ جاتا ہوں، تو جا۔ اب کہ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابری تھی۔ جواب میں عقیل مزارہ مزید بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ شیشم کے پیڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ 2 پتر انار آندے، ساڈا دکھ سن سن کے، رودنے پتھر پہاڑ آندے۔ اپنی مخصوص ٹور میں پلکے موندے قدرے دھیمی آواز میں وہ گنگنانا شروع ہوا تھا جب کرمداد قریب سے گزرتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اوے ظاہر یار، 5 سال ہو گئے تجھے اس کا جوگ لیے ہوئے۔ اوے خدا کا واسطہ ہے یار، اب بھول جا اسے، چھوڑ دے اس کا پیچھا۔ چھوڑ دیا، مگر اسے بھلانا میرے بس میں نہیں ہے۔ کرمداد کی نصیحت پر فوراً سے پیشتر آنکھیں کھولتے ہوئے وہ بولا تھا، کیوں نہیں ہے بس میں؟ وہ دنیا کی آخری لڑکی تو نہیں تھی، اور پھر تجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ ایک کملیا کھڑی کھلوتی لڑکی کو آنکھ چک کے دیکھ لے تو سڑ کے سوا ہو جائے۔ کیوں نہیں سمجھتا تو؟ کرمداد اس کا درد آشنا تھا، تبھی 1000 بار پہلے کی ہوئی نصیحت دہراتے ہوئے جذباتی ہوا تھا۔ ظاہر نے جواب میں پھر سے پلکیں موند لیں۔ جن کے سنہری خوابوں کو کالی سیاہ تقدیر کے گھور اندھیرے چاٹ جائیں، انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں لگتی کرمداد۔ میری خوشیوں اور سنہری خوابوں کو بھی میری تقدیر کے اندھیروں نے نگل لیا ہے۔ چھوڑ یار، مت کر ایسی مایوسی کی باتیں۔ دنیا کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی، میری ہو گئی ہے۔ خود کی ہے تو نے، ورنہ آج کل ایسی محبت کوئی نہیں کرتا۔ چل میں تو کرتا ہوں نا یار۔ خیر چھوڑ، حویلی جا رہا ہوں، چل رہے ہو ساتھ؟ نہیں، میں ذرا کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو جا۔ چل ٹھیک ہے پھر، رب رکھا رب رکھا۔ کرمداد بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں اس کے قدم حویلی کے شاندار بیرونی دروازے کو پار کر رہے تھے۔ السلام علیکم چودرانی صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ظاہر کہاں تھے؟ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ کیوں، خیر تھی؟ ہاں خیر ہی ہے، وہ لندن سے میری پوتی آ رہی ہے، اسے لینے کے لیے ابھی فوراً لاہور ایئرپورٹ کے لیے نکل جاؤ۔ شاباش۔ وہ تو ٹھیک ہے چودرانی صاحبہ، لیکن میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ ارے اس میں کیا مشکل ہے، وہاں جو لڑکی سب سے پیاری ہو سمجھ لینا وہی میری پوتی ہے۔ اس بار چودرانی کے الفاظ پر وہ ذرا سا رخ پھیرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ چودرانی صاحبہ، شہر کی ساری لڑکیاں ہی خوبصورت اور پیاری ہوتی ہیں، اب سب کے سب تو آپ کی پوتیاں نہیں ہو سکتی نا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا ایک کام کر، یہ فون اپنے پاس رکھ، وہ تجھے خود کال کر کے بتا دے گی کہ کہاں ہے، پھر جہاں وہ کہے وہیں چلے جانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ وہ اسی حویلی میں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا، تبھی مزید کوئی نقطہ اعتراض اٹھائے چودرانی سے گاڑی کی چابی لے کر واپس پلٹ آیا۔ حویلی میں چودرانی کو 100 بکیڑے تھے، کچن سے بھانت بھانت کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، کونے کونے کو الگ چمکایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی دھن میں سرسری سی ایک نگاہ اطراف میں ڈالتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ آیا۔ تبھی اس کے دل میں ماضی کی ایک یاد نے چٹکی کاٹی۔ ظاہر، جب ہماری شادی ہوگی تو مجھے بڑی سی گاڑی میں سیر کراؤ گے نا؟ ہاں، کسی کی جگر جگر کرتی ستارے سی روشن نگاہوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اقرار کیا تھا۔ سچی؟ اس کے اقرار پر وہ بے ساختہ خوش ہوئی تھی۔ سچی؟ ہے اللہ، بس پھر تو پکی بات ہے،
میری شادی تم سے ہی ہوگی انشاءاللہ، اس نے مسکرا کر کہا تھا، اور پھر اس مسکراہٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس کی تقدیر سالوں اس پر ہنستی رہی تھی۔ گاڑی کے ایکسیلیٹر پر اچانک اس کا دباؤ بڑھا تھا، مگر پھر ایک دم سے ہی اس نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے چچا زاد اور بچپن کی منگ سائرہ افضل ہی اس کی زندگی ہے، جس کی خوبصورت آنکھوں کے ہر خواب کو اس نے پورا کرنا ہے، مگر اس نے غلط سمجھا تھا، وہ اس کی زندگی نہیں تھی۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر ہاتھ باندھے کھڑا وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا جب ثانیہ کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ جیسے وہیں ساکت رہ گئی۔ پورے 5 سال کے بعد وہ بالکل اچانک یوں کبھی سامنے آ جائے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دل تھا کہ جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ بڑی مشکل سے رخ پھیر کر کپ کپاتی انگلیوں سے اس نے اپنی دادوں کا موبائل نمبر پریس کیا تھا جب جواب میں بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں میں اتری۔ جی میڈم، اگر آپ لاہور ایئرپورٹ پہنچ چکی ہیں تو برائے کرم باہر تشریف لے آئیے، میں آپ کا منتظر کھڑا ہوں۔ ثانیہ کو اس آواز پر بھی اس کے لہجے کا گمان ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے۔ تبھی جلدی جلدی ٹرالی گھسیٹتی وہ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئی۔ ایک مرتبہ پھر اس کی انگلیاں وہی نمبر پریس کر رہی تھیں۔ ہیلو، میں عمارت سے باہر کھڑی ہوں، رائٹ سائڈ پر جو… ابھی وہ اسے بتا ہی رہی تھی کہ وہ سیل فون کان سے لگائے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می۔ وہ پلٹی تھی اور اس بار زمین زائر ملک کے پیروں تلے سے کھسک گئی تھی۔ دو پتر انار آندے، ساڈا دکھ سن سن کے، روندے پتھر پہاڑ آندے۔ گاؤں کے بابا جوگی کی آواز پورے کرب کے ساتھ اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ثانیہ جانے کیسے اس کے لب حرکت کر پائے تھے، مگر سامنے کھڑی اس لڑکی نے فوراً سے پیشتر آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر گاڑی کا بیک ڈور کھول لیا تھا۔ اگر تم دادی ماں کے بھیجے گئے ڈرائیور ہو تو فوراً سے پیشتر سامان گاڑی میں رکھ کر چلو۔ کوئی شناسائی نہیں تھی اس کے لہجے میں۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال کر سامان گاڑی کی ڈگی میں منتقل کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بچے کہاں ہیں؟ اگلے ہی پل گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، مگر وہ اسے بنا کوئی جواب دیے اپنے سیل فون پر تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سیل بج اٹھا تھا۔ جی اشر، ہاں جی میں پہنچ گئی ہوں پاکستان۔ جی جی میں اپنا خیال رکھوں گی، آپ بھی اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کال پک کرتے ہی اس نے تیز لہجے میں کسی کو اطلاع دی اور سیل مٹھی میں دبوچ لیا۔ ظاہر نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس سے بات کی ہے، مگر اسے برا ضرور لگا تھا۔ اندر کہیں بے چینی پھیل گئی تھی۔ حویلی پہنچنے تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ پورے 5 سال کے بعد وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ لانگ شرٹ کے ساتھ کھلے پانچوں والے ٹراؤزر میں ملبوس اس وقت وہ دوپٹے اور حیا دونوں سے بے نیاز تھی۔ زائر نے ایک آخری نظر اس پر ڈالنے کے بعد خاصے زوردار جھٹکے سے گاڑی حویلی کے مین گیٹ کے سامنے روک دی، جہاں اس وقت گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کا جمع غفیر اس جل پری کا دیدار کرنے کے لیے جمع تھا۔ حویلی میں چودرانی صاحبہ بےتابی سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ ثانیہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیکھ کر سرت سے واپس پلٹ آیا۔ برقی کمکموں سے جگمگاتی اس حویلی میں اس وقت شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چودرانی کو بتا کر اگلے 30 منٹ میں وہ دوسرے گاؤں میں اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے پہ کھڑا دستک دے رہا تھا۔ اس کی زوردار دستک کے جواب میں دروازہ کھولنے والی اس کی ماں تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر اس کی ماں سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ماں سکے جائے، اس بار بڑے دن لگا دیے تو نے، سب خیر تو تھی نا؟ ہاں اماں خیر ہی تھی، وہ چودرانی صاحبہ کی پوتی آئی ہیں باہر سے، اسی کو لینے ایئرپورٹ جانا تھا،
اسی لیے چودرانی صاحبہ نے آنے نہیں دیا۔ تجھے تو پتہ ہے نا وہ کتنا انحصار کرتی ہے مجھ پر۔ ہاں یہ بات تو ہے، اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر، ماشاءاللہ سے میرا بیٹا بہت لائق ہے۔ اماں اب اس کی تائید میں سر ہلا رہی تھیں۔ صحن میں بچھی واحد چارپائی پر بیٹھ کر جوتے اتارنے کے بعد وہ فوراً ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شدید تھکن اور گرمی نے برا حال کر چھوڑا تھا۔ ظاہر کے ہاتھ تیزی سے ہینڈ پمپ چلاتے ہوئے ٹھنڈا پانی نکال رہے تھے۔ اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے اماں باورچی خانے میں چلی گئی تھیں۔ وہ وہیں ہینڈ پمپ کے قریب بیٹھ کر کپڑوں سمیت نہانے میں مشغول ہو گیا۔ اچھی طرح نہانے کے بعد اس نے اندر کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ اماں اس کی سعادت سے بہت خائف تھیں، مگر اس کا بچپن سے یہی معمول تھا۔ کپڑے بدل کر جس وقت وہ باہر چارپائی پر آ کر بیٹھا، اماں اس کے لیے کھانا نکال لائی تھیں۔ چنے کی دال اور کدو کا سالن بنا تھا۔ اسے یہ سالن پسند نہیں تھا، مگر بھوک کے شدید احساس کے زیر اثر اس نے سامنے پڑی تندوری روٹی کے نوالے توڑنے شروع کر دیے تھے۔ تبھی سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ پھپھو میں نے سارے کپڑے اتار لیے ہیں، مگر وہ ظاہر کی شرٹ ساتھ والوں کی چھت پر اپنے دھیان میں بولتی وہ آ رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں کے وسط میں ٹھٹک گئی۔ پتھر ہوئے ظاہر کی نگاہیں اسے ازحد حیرانی سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ کیسا دن چڑھا تھا آج کہ شوق پر شوق لگ رہے تھے۔ اماں اس کی کیفیت بھانپ کر اب اسے بتا رہی تھیں۔ پچھلے جمعے آئی تھی سائرہ، تیرے ابا جا کر لے آئے تھے اسے۔ موئے سسرال والوں نے بالکل ہی بچی کو لاوارث سمجھ لیا ہے۔ بہت گھمنڈ ہے انہیں اپنی دولت پر۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے ظاہر، اب سائرہ اس گھر میں دوبارہ نہیں جائے گی۔ اماں کی آواز نے اس کا طلسم توڑا تھا۔ ظاہر نے سر جھٹک کر نوالا دوبارہ کٹوری میں رکھ دیا۔ شدید بھوک کا احساس اچانک ہی ختم ہو گیا تھا۔ روٹی اٹھا لے اماں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ظاہر، اس کے اٹھ کھڑے ہونے پر اماں نے پکارا تھا، مگر وہ سنی انسنی کرتا بیرونی دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ گاؤں کے بابا جوگی کی آواز پورے کرب کے ساتھ اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ دو پتر انار آندے، دو پتر انار آندے، ساڈا دکھ سن سن کے روندے پتھر پہاڑ آندے۔ وہ 4 سال کا تھا جب ایک روز اماں اس کی انگلی پکڑ کر اسے سائرہ کے والد ماسٹر افضل کی کلاس میں شیشم کے اس کھنے پیڑ کے تلے چھوڑ آئی تھیں، جہاں گاؤں کے دیگر بچے جمع ہو کر ماسٹر افضل صاحب سے درس لیا کرتے تھے۔ ماسٹر افضل رشتے میں اس کی اماں کے سگے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کی بیوی سائرہ کے بچپن میں ہی ہیضہ کی شکار ہو کر چل بسی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے اس چھوٹی سی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ سارا دن انہی کے گھر کھیلتی، پھر شام میں ماسٹر صاحب اسے لینے آ جاتے تو ان کے ساتھ اپنے گھر سونے کے لیے چلی جاتی۔ ظاہر کو وہ شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں فرصت کے تمام لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ سائرہ کے بڑے ہونے پر اس کی گھریلو ذمہ داریوں نے اس کا ظاہر کے گھر آنا جانا کم کر دیا تو وہ جیسے تڑپ کر رہ گیا۔ اسے سائرہ کے ساتھ کی عادت ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے خود ماسٹر صاحب کے گھر جا کر ان کے گھر کے کاموں میں، جو پہلے ماسٹر صاحب خود انجام دیا کرتے تھے، سائرہ کی مدد کرنی شروع کر دی۔ ایک دوسرے کے احساس کا یہ جذبہ بڑھتے بڑھتے کب محبت کا روپ دھار گیا انہیں خبر ہی نہ ہو سکی۔ پتہ تو اس روز چلا جب ایک شام ظاہر نے ماسٹر صاحب کو اماں سے ان دونوں کی شادی کی بات کرتے سنی۔
مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ سائرہ اس کے لیے کسی نشے سے کم ہرگز نہیں تھی۔ اس روز اس نے پہلی بار گھر سے پیسے چرا کر سائرہ کے لیے رنگ برنگی خوبصورت چوڑیاں خریدی تھیں، کیونکہ سائرہ کو چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ ظاہر نے اسے چوڑیاں دیتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا بھی بتا دیا تھا، اور حسب توقع وہ بھی خوش ہوئی تھی۔ اب اکثر وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ کبھی اس کے ساتھ برتن دھلاتے ہوئے چپکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، تو کبھی ماسٹر صاحب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نظر بچا کر اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیتا۔ ایک دو بار اس نے غیر اخلاقی حرکت کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر سائرہ نے سختی سے اسے ڈپٹ کر رکھ دیا۔ زندگی بے حد خوبصورت اور خوشگوار بسر ہو رہی تھی کہ اچانک اسے میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے شہر کے ہاسٹل میں قیام کرنا پڑا، اور پیچھے جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ 2 سال کے صبر آزما کڑے انتظار کے بعد وہ شاندار نمبروں سے FA کر کے گاؤں واپس لوٹا، تو اس کے خطوط کے جواب گول کرنے والی سائرہ افضل نے اس کے ساتھ شادی سے ہی صاف انکار کر دیا۔ ظاہر کی شدید دکھ اور اصرار پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی زندگی کے لیے چند خواب ہیں جن پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اسے بہترین گھر، گاڑی اور بہت ساری دولت چاہیے تھی، جو گاؤں کے نمبردار کا آوارہ بیٹا اسے مہیا کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس نے ظاہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف محبت پر اکتفا کرنے والی لڑکی نہیں ہے، نہ ہی اس میں اتنی ہمت اور صبر ہے کہ وہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس کر گزار دے۔ ظاہر کا مان ٹوٹا تھا۔ سائرہ کے اجنبی لہجے اور عجیب و غریب فرمائش نے اس کی حسرتوں کا خون کیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے یہ سب چیزیں دے گا، بس وہ تھوڑا سا انتظار کر لے۔ مگر سائرہ نے اسے چھوٹ نہیں دی۔ اس نے اسے یہ کہہ کر اپنی دہلیز سے رخصت کر دیا کہ وہ شہر جائے اور جا کر وہ سب چیزیں جو اس کا خواب ہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے، تبھی ان دونوں کی شادی ممکن ہو سکے گی۔ بصورت دیگر نمبردار کے آوارہ بیٹے کی آفر بری نہیں ہے۔ وہ اس کی دہلیز سے پلٹ آیا تھا، بے حد شکستہ اور رنجیدہ۔ ماسٹر افضل اکلوتی بیٹی کی ضد کے سامنے قطعی لاچار ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ اس کی اپنی ماں سائرہ کو لن تن کرتے نہیں تھکتی تھی۔ ظاہر کا باپ ان دنوں دوسرے گاؤں میں چودھریوں کے گھر کا منشی تھا، اور حویلی میں ان کی قدر ایسے ہی کی جاتی تھی جیسے وہ حویلی کا ہی کوئی فرد ہو۔ صرف اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ ماں سے مزید تعلیم کی ضد کر کے دوبارہ شہر چلایا، اور یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ راتوں رات امیر بننے کے جنونی خواب نے اسے بگڑے ہوئے لڑکوں کے ٹولے کا حصہ بنا دیا۔ ہر طرح کی غلط کاریوں میں ملوث ان لڑکوں نے اسے راتوں رات امیر بننے کے لیے جس شارٹ کٹ رستے کی ترغیب دی، اس رستے کی پہلی سیڑھی پر ہی اس کا ٹکراؤ ثانیہ عباس سے ہوا تھا، اور یہیں سے اس کی زندگی میں ایک نئی دلچسپ کہانی نے جنم لیا تھا۔ ایک دن نام تیرا خواب کی طرح سے آنکھ میں بسایا تھا، آج تک نیند کو ترستے ہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ جلدی جلدی واچ پہنتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل آئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اپنی دوست سعدیہ کے گھر سالگرہ کی تقریب میں جانا تھا۔ سعدیہ کے فون پہ فون آ رہے تھے۔ اس نے لاسٹ کال پر ڈرائیور بھجوانے کے لیے کہا تھا، اور دروازے پر ہونے والی ڈور بیل کی آواز سن کر وہ سرس سے دروازے کی طرف آئی تھی۔ کون؟ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سرسی سا پوچھا تھا جب آواز آئی، ظاہر ملک۔ آ گئے تم؟ پچھلے 20 منٹ سے تیار ہو کر بیٹھی ہوں،
اور وہ تمہاری مالکن شہزادی فون پر فون کیے جا رہی ہے، یہ نہیں کہ تمہیں جلدی پہنچنے کی ہدایت کر دے۔ وہ اسے سعدیہ کا ڈرائیور سمجھ رہی تھی، تبھی بنا سوچے سمجھے شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اسے 2 ہفتوں سے ٹیلی کرتے ہوئے ظاہر ملک نے قدرے حیران ہو کر اسے پیچھے دھکیلا اور تیزی سے فلیٹ میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ نہ میری کوئی مالکن ہے، نہ میں کسی کا ملازم ہوں۔ میرا مقصد اس وقت اس گھر کا صفایا کرنا ہے، لہٰذا شرافت سے بنا چوں چراں کیے سب کچھ نکال کر ٹیبل پر رکھتی جاؤ، نہیں تو اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے وجود میں اتار دوں گا۔ قطعی رفولیے میں ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ اس پر پسٹل تانے کہتا وہ اسے ساکھ تھی تو کر گیا تھا۔ ثانیہ آواز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں لوٹی جا سکتی ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے کا رنگ پل میں سفید پڑ گیا تھا۔ ظاہر ملک کی ہدایت کے عین مطابق اس نے سب سے پہلے اپنا موبائل فون کپ کپاتے ہاتھوں سے میز پر رکھا، پھر دونوں کلائیوں سے گولڈ کے خوبصورت نفیس کرے اتارے، کانوں میں پہنی گولڈ کی ہلکی پھلکی بالیاں اتار کر میز پر رکھی۔ اس کا پرس ابھی صوفے پر پڑا تھا، اس نے وہ بھی اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میرے پاس بس یہی کچھ ہے۔ اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈر گئی ہے۔ ظاہر گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا، تبھی وہ تڑپ کر پیچھے لپکی تھی۔ دیکھیے میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں آپ کے حوالے کر چکی ہوں، مزید اب کچھ بھی نہیں ہے۔ شٹ اپ۔ اس کے ممنانے پر وہ دھاڑا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس لڑکی سے متعلق مکمل معلومات تھی۔ وہ باہر سے آئی تھی اور اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ اس شاندار لیگژری فلیٹ میں رہتی تھی۔ ظاہر نے اسے 2 ہفتے پہلے ایک ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا اور پھر شادی کی ایک تقریب میں۔ وہ ہر جگہ بہترین لباس کے ساتھ قیمتی جیولری سے لدی پدی ہوتی تھی۔ تبھی اپنے دوست کی انویسٹیگیشن پر 50% شیئر کے لیے وہ بلا خوف و خطر اس کے فلیٹ میں گھس آیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس کی ملازمہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، تبھی اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے فی الحال وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی کا خون بھی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لڑکی اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ دیکھیے میرے لیے دولت کی کوئی وقت نہیں ہے، پاپا پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مگر وہ اس کی التجا کو قطعی نظر انداز کیے اب وارڈروب کھول رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ہاتھ مار کر چیک کرنے کے بعد اس کے ہاتھ ایک جیولری کا ڈبہ لگا تھا، جسے دیکھنے کے بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سنیں پلیز، اسے رکھ دے، یہ میرے پاپا کی نشانی ہے، پلیز۔ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آئی تھی، مگر ظاہر نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ شٹ اپ پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ میرے پاپا کی واحد نشانی ہے میرے پاس، اسے واپس کر دیں پلیز۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ظاہر دروازے کی چوکھٹ پر پہنچ کر رکا تھا۔ وہ لڑکی اب اس کے پیروں میں گرنے کا سوچ رہی تھی، تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر جیسے ایک دم سے اس کا ارادہ بدل گیا۔ ٹھیک ہے یہ لو، پلٹ کر تحمل سے کہتے ہوئے اس نے جیولری باکس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ثانیہ عباس آنکھوں میں آنسو لیے حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے وہ ڈبہ تھاما تھا جب اس نے فوراً سے پیشتر اس کا بازو تھام لیا۔ تمہیں یہ جیولری چاہیے نا؟ ٹھیک ہے رکھ لو، مگر بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ اس بار اس کے الفاظ سے زیادہ اپنے جسم پر پھسلتی اس کی نگاہوں نے اسے سہما دیا تھا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ خوف کے ساتھ ساتھ اس نے غصہ دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر ظاہر ملک نے پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ میں نامرد ہوں؟ ثانیہ عباس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے اب وہ اسے اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ ثانیہ کی کلائی میں پڑی کانچ کی ساری چوڑیاں ٹوٹ کر کلین پر بکھر چکی تھی، جبکہ اس کا میک اپ سے دمکتا چہرہ اب خنڈر عمارت کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وہ ساری عمر ایبراڈ رہی تھی، مگر پھر بھی اسے اللہ کے قائم کردہ حدود کا پاس تھا، جبکہ دوسری طرف اسلامی مملکت میں پڑھنے بڑھنے والے اس شخص کے ماں باپ کے سالوں کی اچھی تربیت پر اس کے برے دوستوں کی چند روزہ بری صحبت اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ گناہ کبیرہ کی بھین چڑھے اس طوفان کو کسی طور نہ ٹلتے دیکھ کر اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ ماما میری بات سنیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، مجھ پر ترس کھائیں، میں بہت دکھی لڑکی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ اوکے، بہت خطرناک آدمی ہوں میں، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے وہ غرایا تھا، تبھی وہ سسک اٹھی۔ میں جانتی ہوں آپ یہاں صرف سب کچھ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، مگر میری عزت کوئی فالتو سامان نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی کر کے آپ اس پاک ذات کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ظاہر کے دل پر چوٹ پڑی تھی، مگر دماغ اتنا معاف تھا کہ اس کے لیے اس وقت جیسے خود کو سنبھالنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ ثانیہ اب اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ بکواس بند کرو، میں یہاں تمہارے آنسو دیکھنے نہیں آیا۔ وہ گرایا تھا۔ ثانیہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ میرے لیے کچھ بھی مت کریں، مگر اللہ کے لیے تو کر سکتے ہیں نا؟ اسی اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، مجھے گنہگار مت کریں۔
اگر آپ نے میری بربادی کی قسم کھا ہی لی ہے تو پلیز مجھ سے نکاح کر لیں، پھر اس کے بعد چاہے فوری طلاق دے دیجیے گا، میں گلہ نہیں کروں گی، پلیز۔ ٹپ 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 اس کی آنکھوں سے آنسو یوں گر رہے تھے جیسے ساون کی چھڑی لگی ہو۔ ظاہر اظہر ڈسٹرب ہو کر چلا اٹھا، بکواس بند کرو اپنی، نہ تو میں ایسی فضولیات میں پڑنا چاہتا ہوں، نہ تم میرے لیے اتنی اہم ہو کہ میں تم سے ایسا کوئی تعلق جوڑتا پھروں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نہیں ہوں، مگر اللہ تو ہے نا، اس کی رضا کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کر لیں پلیز۔ اس کے آنسوں میں، اس کے التجاؤں میں کچھ ایسا تھا کہ جس نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ جانے کیا سوچ کر وہ اٹھا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر اس میز تک لے آیا تھا جہاں اس گھر سے برآمد ہونے والا سامان رکھا تھا۔ وہ سب سامان وہاں سے اٹھا کر اسے اسی طرح بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے وہ نیچے اپنی گاڑی تک لایا اور اگلے ہی پل اسے گاڑی میں دھکیل کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اپنے دوست کے ساتھ آ بیٹھا۔ مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہم یہاں چوری کرنے آئے تھے، چوری ہونے نہیں۔ جو کہا ہے وہ کرو پلیز۔ اس بار اس کا لہجہ اتنا روڈ تھا کہ اس کے دوست نے حیرانی سے اس کی طرف چند ثانیے دیکھنے کے بعد گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اسی دن کے اختتام پر وہ شاندار ہوٹل کے کمرے میں ثانیہ عماس کے سامنے بیٹھا، اس کے شوہر کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ بنا سلام دعا کے اس کے مقابل بیٹھا وہ پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ عباس چہرہ جھکاتے ہوئے رو پڑی۔ میں جانتی ہوں آپ نے جو بھی کیا ہے محض ضد اور غصے کی وجہ سے کیا ہے، پھر بھی میں آپ کی ممنون ہوں کہ بے شک میرا رب میرا بہترین محافظ ہے۔ وہ سچ دھر کر دلہن نہیں بنی تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر بے تحاشا حسن اور نور بکھرا ہوا تھا۔ ظاہر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پہلو میں گرایا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اگلی صبح وہ اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی نہا دھو کر فریش ہو چکا تھا۔ ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ جوگرز پہن رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، تمہارا سامان اور تمام قیمتی نقدی وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں محفوظ ہے، نکال لینا۔ مطلب؟ وہ ایک دم سے حیران ہو کر اٹھی تھی۔ مطلب میں تمہارے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے آیا تھا تاکہ بڑا مال ہاتھ لگنے پر کوئی کاروبار کر سکوں اور اپنی محبت، اپنی بچپن کی منگیتر کو حاصل کر سکوں، لیکن اب میں وہ سب یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری لوٹی ہوئی دولت پر اپنے خوابوں کا تاج محل کھڑا نہیں کرنا۔ اس سے رخ پھیرے بیٹھا تھا۔ ثانیہ کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت شکریہ، لیکن اب میں سب آپ کو اپنی رضا سے دے رہی ہوں، آپ لے جائیں۔ ہرگز نہیں۔ وہ کھڑا ہوا تھا جب اس نے سر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا طلاق نامہ، اور یہاں اس نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھیج دوں گا جلد۔ جلدی سے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے ثانیہ عباس دیر تلک گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی اسے سوچتی رہی۔ کیسا راہزن تھا وہ، اور کیسی انوکھی چوری کی تھی اس نے۔